بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ فیصلہ کن مرحلہ سیاست میں آ پہنچا ہے اور چیزیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں جو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ تبدیلی کی ہوائیں چلنے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو حکومتی کیمپ ہے اس میں کیا چل رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بظاہر حکومت کے ساتھ الائنمنٹ میں ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 100 ججز کو نکالنے کا منصوبہ بنا لیا گیا پورے پاکستان میں۔ اس میں ہائی کورٹس کے ججز شامل ہیں، 100 ججز، اور پھر ان اسامیوں کو پر کریں گے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ ان کی ریکمنڈیشن پر سب کچھ ہوگا اور جوڈیشل ریفارمز کے نام پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ بالکل جو ایکسٹینشن ہے وہ دی جائے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، 2 سال کا ان کو ٹائم دیا جائے گا اور اس میں پورا بھرپور وہ صفائی کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ جو ماضی میں جب امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس سے، اس سے پہلے چیف جسٹس صاحبان تھے، تو اس عدالت نے ایک طرح سے جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیا ہر معاملے میں، اور اہم معاملات میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اب اس وقت جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد، ان کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوتی تھی، لیکن ابھی تک ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل ایک چیف جسٹس کے آفس کے شان شایان ہے۔ انہوں نے، میں آپ کو ایک بات، آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے، کہ جب الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے، یہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا، تو اس کے بعد صرف 2 ججز ہائی کورٹ نے دیے تھے لاہور کے کیسز کے لیے، اور سینکڑوں کیسز تھے۔ ابھی مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 9 ججز کی خدمات جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز کے لیے مختص کر دی ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ صرف 2 کو نوٹیفائی کیا، ابھی باقی 7 کو نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اگر یہ 9 ججز مقدمات سنیں الیکشنز کے جو معاملات ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جون کے اینڈ تک کم از کم 20 سے 25 نشستوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور فارم 45 کے تحت وہ جو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں۔ تو جناب اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کے اندر جو کمپوزیشن ہے، جو بیلنس آف پاور ہے، وہ تو تبدیل ہو جائے گا۔ یہ پرابلم اس وقت لگی ہوئی ہے میاں نواز شریف کو، اور یہی پرابلم کھائی جا رہی ہے آصف علی زرداری کو، شہباز شریف کو۔ تو جناب چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور اب ہم فیصلہ کن مراحل میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب دوسرا جو ایشو ہے سب سے بڑا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا، اس کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ پاکستان میں کمزور ہوئی ہے۔ سیاست دانوں نے اپنا جو لیوریج ہے اسے مزید کم کیا ہے، تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز اور سیاست دان اسرٹ کریں۔ کے پی کے میں ویسے بھی انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ عمران خان کی اس وقت وہاں پر جو پاپولیرٹی ہے اور جو اس کا سٹانس ہے، اس سٹانس پر اگر وہ نہیں جاتے تو ان کا پولیٹیکل ریوائول نہیں ہو سکتا۔ 2 3 4 وزارتیں جو ہیں وہ شاید ابھی تو ان کے جو ساتھیوں کو بھی مطمئن کر دیں، لیکن اگر ایک سیاسی فیوچر دیکھیں تو اس میں وہ ان کو پھر برائٹ نظر نہیں آتا۔ اور دوسری بات، جب سے مولانا نے اور تحریک انصاف کے درمیان میں بیانات ایسے آئے ہیں جس سے ایک تاثر آیا کہ مل کر کام کرنے کے لیے دونوں طرف آمادگی ہے، اور پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن مولانا کے پاس گیا اور انہوں نے اس کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کھل کر ایک بات کہی کہ عمران خان اگر جیتتا ہے اور اس کے پاس اگر ووٹ ہیں تو آپ اسے اقتدار دیں۔ تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو ان کی پارٹی کی انٹرنل میٹنگز ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ پولیٹیکل فیوچر کورس ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس سے بڑی خوشگوار تبدیلی آئی ہے جمعیت علماء اسلام کے رینکس میں۔ تو مولانا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ اس دفعہ کوئی بٹریل کریں گے سیاست میں، کیونکہ یہ ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ دوسری جانب
اب ذرا پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ایک افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپس کی جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا جو پروسیس ہے نا وہ اس وقت بہت شدت سے ہے. اور اس پر جو بڑے قابل پارلیمنٹیرینز ہیں، سمجھدار، مثلا جیسے وقاص اکرم صاحب ہیں اور دوسرے کئی لوگ، وہ بار بار پارٹی کی میٹنگز میں یہاں پر رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس کی جو لڑائی ہے، اور جو اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے یوٹیوبر لانچ کر دی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے اوپر جو اس وقت بات کی جا رہی ہے اپنے اپنے یوٹیوبرز کی مدد سے، وہ بڑی افسوسناک ہے. بجائے اس کے کہ وہ فوکس کریں اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں، پولیٹیکل جو تحریک انصاف کے مسائل ہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، جو بشرا بی بی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، وہ ادھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے خلاف مڈ سلنگنگ کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی پی ٹی آئی کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ طاقت کے مرکز کے ساتھ خود سے اٹیچ ہو گئے ہیں اور خود سے انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہے، اور پھر بیچ بیچ میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. عمران خان نے صرف ایک شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ گفتگو کر سکے حکومت سے یا طاقتور جو لوگ ہیں طاقت کے مراکز سے، وہ ہے علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ کے پی کے. باقی نام کچھ ضرور ہیں جو آئے ہیں، لیکن ایک ہی بندے کے پاس یہ اختیار ابھی ہے کہ وہ کسی طرح سے جو گفتگو سے پہلے جو ماحول بنانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اپنا ایک رول ادا کرے. باقی گفتگو کسی کے ساتھ بھی جو ہوگی وہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اور کوئی جو ماضی میں جو سٹانس تھا پی ٹی آئی کا اس سے 1 انچ بھی جو عمران خان صاحب ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو بہت سارے بیانیے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر میں بھی انہی لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں گا جو مختلف لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں. بس ایک بات میں آپ سے بتا دوں، بڑے سینئر لوگ جو ہیں انہوں نے گروپنگ کی ہے، اور اس میں وہ مختلف بیانیے جس میں ایک چیز پر کہ ورکرز کے ذریعے ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے، پارٹی کے ذریعے ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ وہ گفتگو کے لیے جائیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے. عمران خان اکیلا بھی رہ جائے گا نا تو وہ حق اور اصول کی بات کرے گا. وہ جس اصول کے لیے وہ جو سمجھتا ہے اس ملک کے لیے بہتر ہے وہ اس پر اپنی جان دے دے گا. الیکٹیبلز کا آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اگر کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یوٹیوبرز کی مدد سے یا بہت سارے لوگوں کو ان کر کے وہ کوئی بات اپنی عمران خان سے منوا لیں گے، ایسا نہیں ہونے والا. اور مائنس عمران خان، پی ٹی آئی میں ورکرز جو ہیں یا جو ووٹرز ہیں ان کو مائنس عمران خان کچھ قابل قبول نہیں. میں نہیں لیتا نام، بہت سارے لوگ ہمیں بھی فیڈ کرتے ہیں کہ جی اس کی بڑی قربانی ہے، اس کا نام آ رہا ہے، اس کا نام آ رہا ہے. ہرگز نہیں. پی ٹی آئی لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ لیڈر ہے، اس کے فلسفے پر بلیو کرتے ہیں، اور اگر کسی نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ منہ کی کھائے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں. تو اس لیے ورکرز کو، سپورٹرز کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو مختلف یوٹیوبرز مختلف لوگوں کی بیانیے کو بڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اینڈ پہ ایک ہی بات ہے، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں کہ مذاکرات ہو جائیں. کس چیز پہ مذاکرات؟ یعنی چوروں سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، لوگوں کی ول کو ڈنڈے کے زور سے ختم کیا، ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ کس لیے مذاکرات ہو؟ یہ سودے بازی خان نہیں کرے گا. تو آپ نکالوں سے ہوشیار رہیے، میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو جعلی لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہیے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے